الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا کو ہر انسان کے لیے امتحان کی جگہ بنایا ہے۔ دنیا کا نام ہے دار الامتحان، امتحان کا گھر، یہ امتحان کا گھر ہے۔ اس امتحان کے گھر میں اللہ تعالی ہر انسان کو امتحان دینے کے لیے بھیجتے ہیں۔ غریب کا غریبی میں امتحان ہے، امیر کا امیری میں امتحان ہے، حکومت والے کا حکومت میں امتحان ہے، خوشی بھی امتحان ہے، غم بھی امتحان ہے، صحت بھی امتحان ہے، بیماری بھی امتحان ہے، نیکوں کا بھی امتحان لیتے ہیں، گناہگاروں کا بھی امتحان لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف گناہگاروں کا امتحان ہے، نیکوں کا بھی امتحان ہے، گناہگاروں کا بھی امتحان ہے۔ ہر انسان کو اللہ پاک اس دنیا میں امتحان سے گزارتے ہیں۔ نبیوں کا امتحان لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، ان کو اللہ نے خلیل پکارا کہ زمین پر میرا دوست، فرشتوں سے کہہ رہے ہیں، فرشتوں سے کہ زمین پر میرا دوست کون؟ ابراہیم۔ اگر کوئی یہ کہہ دے بڑا آدمی کہ نیلور میں فلاں میرا دوست ہے تو کتنا خوش ہو جاتا ہے وہ، میرے اتنا موٹا ہو جاتا ہے کہ دیکھیں فلاں صاحب مجھے دوست بولے، اور یہاں خالق کائنات زمین و آسمانوں کا پیدا کرنے والا فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ زمین پر میرا دوست کون؟ ابراہیم۔ لیکن دوست کو بھی امتحانوں سے گزارا، ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ قرآن کریم میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ،
وَإِذِ ابْتَلَىٰ، ابتلا کہتے ہیں امتحان، آزمائش. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم کو آزمایا اور وہ سب آزمائشوں میں پورے کامیاب ہوئے، پورے فَأَتَمَّهُنَّ. پھر اللہ نے حکم دیا کہ اب تم سارے امتحانات پورے کر چکے ہو، سب امتحانات سے پاس ہو گئے، اب تم باپ بیٹے تمہارے ہاتھ اس قابل ہیں کہ تمہارے ہاتھوں میرا گھر بنے. باپ کا بھی امتحان لیا، بیٹے کا بھی امتحان لیا. تو جب امتحانات سے پار ہو گئے تو پھر حکم دیا کہ اب تم باپ بیٹے تمہارے ہاتھ اس قابل ہیں کہ تمہارے ہاتھوں زمین پر میری عبادت کے لیے میرا گھر بنے. تو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، باپ بیٹے دونوں نے مل کر اللہ کا گھر بنایا. باپ معمار، بیٹا مددگار. باپ معمار اور بیٹا ان کا مددگار، دونوں مل کر اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں اور دعائیں مانگتے جا رہے ہیں. گھر بناتے جا رہے ہیں، دعائیں مانگتے جا رہے ہیں. ربنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ یہ ہماری مزدوری قبول کر لے، ہم تیرا گھر بنا رہے ہیں، مزدور ہیں، مزدور تیرا گھر بنا رہے ہیں، ہماری مزدوری قبول کر لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. تو سن رہا ہے ہم کیا مانگ رہے ہیں، اور تو ہمارے دل کے جذبات جانتا ہے کہ ہم کس جذبے سے تیرا گھر بنا رہے ہیں. یہ دعا حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل دونوں نے مل کر مانگی ہے. اور کب مانگی ہے؟ کب مانگی ہے؟ کعبے کی دیواریں اٹھاتے ہوئے مانگی ہے. عام طور پر یہ دعا مانگتے ہیں، امام صاحبان بھی مانگتے ہیں، ہم بھی مانگتے ہیں، لیکن کبھی خیال نہیں جاتا کہ یہ کس نے دعا مانگی، کہاں مانگی، کب مانگی. اگر یہ خیال آ جائے کہ یہ دعا ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ، ان دونوں نبی ہیں، ان دونوں نے مانگی ہے، کعبے کی دیواریں اٹھاتے ہوئے مانگی ہے، کعبے میں مانگی ہے. اگر یہ خیال آ جائے تو اس دعا میں کتنا لطف آئے گا کہ اللہ نے وہ دعا اپنے ان دو برگزیدہ بندوں کی قرآن میں نازل کر کے اس کو سیو کیا ہے. کیا کیا ہے؟ کیا کیا بھائی؟ سیو. قیامت تک کے لیے، آنے والی امت کے لیے اللہ نے ان کی دعا قرآن میں محفوظ کر کے دے دی کہ لو میرے مقبول بندوں کی دعائیں ہیں. تو جب گھر بن گیا، کعبہ جب تعمیر ہو گیا، تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آواز لگاؤ، لوگوں کو بلاؤ کہ میں نے اللہ کا گھر بنایا ہے، آؤ یہاں آ کر اس کی زیارت کرو، اس کا طواف کرو اور یہاں اللہ کی عبادت کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ اے اللہ یہاں کون سننے والا ہے،
سننے والا کون ہے؟ چاروں طرف پہاڑیاں، اور پہاڑیاں بھی ایسی کہ اس پر کوئی آبادی نہیں، جلتی ہوئی پہاڑیاں، اور یہاں کوئی آبادی نہیں ہے، شہر ابھی بسا نہیں، تو میری آواز کون سنے گا؟ تو اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم آواز لگانا تمہارا کام ہے، آواز پہنچانا ہمارا کام ہے۔ انہوں نے آواز لگائی۔ حضور فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنے انسان تھے سب نے ان کی آواز سنی، اور جو ماں کے پیٹوں میں جن بچوں میں روح پڑ چکی تھی ان روحوں نے سنی، اور جو ابھی دنیا میں نہیں آئے وہ عالم ارواح میں ہیں، قیامت تک کے آنے والے انسان ان کی روحیں عالم ارواح میں ہیں، اپنے اپنے وقت پر آتی ہیں، انہوں نے عالم ارواح میں سنا، اور سن کر جس نے کہا لبیک، جس نے کہا لبیک، حضرت ابراہیم کی آواز پر جواب دیا۔ جیسے استاد مدرسے میں نام پکارتا ہے، عبد الرحیم، عبد الرحمان، عبد الستار، تو بچہ کیا بولتا ہے؟ ارے کیا جی بولتا ہے؟ حاضر جناب، حاضر جناب، پریزنٹ سر۔ تو حضرت ابراہیم کی آواز پر جن روحوں نے کہا لبیک، تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ ضرور حج کو جائے گا، دنیا کی کوئی طاقت اسے وہاں جانے سے روک نہیں سکتی، وہ ضرور جائے گا وہاں۔ ہم ایک حج میں ایک بزرگ سے ملنے گئے، کعبۃ اللہ میں چاروں طرف چھوٹے چھوٹے کمرے وہاں کے علماء، مشائخ، بزرگوں کو دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے حجرے۔ تو ان بزرگ کا بھی ایک حجرہ تھا، ہم ان سے ملنے گئے، تو وہ کہنے لگے کہ ایک بزرگ آئے ہوئے ہیں، میں ان سے ملنے جا رہا ہوں۔ ہمیں انوج بزرگ کا تو ان کے بھی کون کی بزرگ کہتے ہیں۔ تو ہم نے کہا حضرت آپ کے بزرگ ہمارے بھی بزرگ، چلیے ہم بھی چلتے ہیں۔ تو ہم ان کے ساتھ ان بزرگ سے ملنے گئے، ابھی وہ آئے نہیں تھے واپس، تو انہوں نے بتایا کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد بہت دیر تک طواف کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اور دیر سے آتے ہیں۔ ہم نے کوئی بات نہیں، ہم انتظار کریں گے، تو ہم بیٹھے انتظار کرتے رہے۔ تھوڑی دیر میں بزرگ تشریف لائے، تو یہ جو بیٹھا ہم خالی بیٹھے تھے، اس خالی وقت میں ان بزرگ نے ان کا تعارف کرایا کہ یہ وہ بزرگ ہیں کہ جنہوں نے 80 حج کیے ہیں۔ کتنے کتنے بھائی؟ 80۔ تو میں سوچنے لگا کہ یا اللہ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکارا کہ آؤ یہاں، تو انہوں نے ایک پوری تسبیح پڑھ لی، لبیک 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 اللہم لبیک اللہم لبیک، پوری تسبیح پڑھ ڈالی۔ اس وقت تک 80 کر چکے تھے، اور پھر بعد میں پتہ نہیں کتنے کیے۔ تو بھائیو، اللہ پاک نے خلیل کو بھی امتحانوں سے گزارا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم کو امتحانوں سے گزارا۔ ایک نبی ہیں ایوب علیہ السلام، ان کا صبر مشہور ہے، صبر ایوبی، ہر نبی کی ایک خاص صفت۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کی خاص صفت ان کا صبر، تو اللہ نے ان کو بیماریوں میں ڈال کر آزمایا، بیماریاں بڑھتی گئی، تو وہ آبادی سے نکل کر ایک پہاڑ کی غار میں جا کر رہنے لگے۔ وہ پہاڑ کا غار ان کا ICU تھا،
بیماری بڑھ گئی تو کہاں رکھتے ہیں؟ ICU میں رکھی حضرت کہ تو بیماری بہت بڑھ گئی ہے. تو حضرت ایوب علیہ السلام کا ICU آبادی کے باہر پہاڑ کا ایک غار، سب نے ساتھ چھوڑ دیا. جب حالات اچھے ہوتے ہیں تو سب ساتھ دیتے ہیں، اور جب حالات بگڑتے ہیں تو سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. بیٹوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا. ایک اکیلی بیوی اس غار میں ان کی خدمت کرتی رہی. ان کی بیماری کے زمانے میں جب بہت تکلیف بڑھ گئی تو انہوں نے اللہ کو پکارا. صبر کا پیالہ چھلک گیا تو انہوں نے اللہ کو پکارا، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے اللہ اس بیماری میں مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، اس بیماری نے مجھے تکلیف بہت پہنچائی ہے، اور تو بڑا رحم کرنے والا ہے، سب رحم کرنے والوں سے بڑا رحم کرنے والا ہے. وانت ارحم الراحمین. تو اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ وہ سامنے کے پہاڑ میں ٹھوکر مارو. تو انہوں نے پہاڑ میں ٹھوکر ماری تو وہاں سے ایک چشمہ ابلا. جیسے اسماعیل علیہ السلام کی ایریوں کی رگڑ سے اللہ نے زمزم نکالا، ایسے ہی ایوب علیہ السلام کی ٹھوکر سے ان کے لیے اللہ نے ایک چشمہ نکالا. تو اللہ نے حکم دیا کہ اس کا پانی پیو اور نہاؤ. جب انہوں نے وہ پانی نہایا تو ساری بیماریاں ختم ہو گئی. وہ چشمہ آج بھی ہے، آج بھی وہ چشمہ ہے، وہ غار بھی ہے، وہ چشمہ بھی ہے. لوگ اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. ہم بھی گئے، ہم نے بھی اس غار کی زیارت کی. وہ غار جس میں حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری کے دن گزارے تھے، اور وہ سامنے چشمہ، لوگ اس کا پانی پیتے ہیں، کینوں میں بھر بھر کے لے جاتے ہیں کہ اس کی برکت سے ہمارے بیمار اچھے ہو جائیں گے. ہم نے بھی پیا اسے، وہ پانی. ایسا ٹھنڈا و میٹھا پانی کہ بسلری جھک مارتا ہے، بسلری جھک مارتا ہے، ایسا ٹھنڈا میٹھا پانی. تو نبیوں کو اللہ نے آزمایا. بعض مرتبہ یہ کووڈ کا زمانہ گزرا نا، تو لوگ ہم سے کہنے لگے، حضرت کتنے اچھے آدمی، گشتاں کرتے، نمازاں پڑھتے، جماعتاں میں جاتے، پیدل جماعتاں میں پھرے، ان کو کووڈ ہوگا نا حضرت؟ اتنے اچھے آدمی کو. تو بھائیو دنیا میں تو سب کو گزرنا ہے، وہ جنت ہے جہاں کوئی کووڈ ووڈ نہیں ہے. ہاں مزے ہی مزے ہیں، کوئی امتحان نہیں ہے. سارا امتحان دنیا میں ہے، مرنے کے بعد پھر کوئی امتحان نہیں ہے. پھر حساب دینا ہے، جنت پہ جانا ہے. تو اللہ پاک نے ہر انسان کو دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے. پوری زندگی امتحان ہے. پیدا ہوئے امتحان شروع، مر گئے امتحان ختم. اب جو زندگی گزاری ہے اس کے فیصلے ہوں گے قیامت میں کہ کیسے گزاری، امتحان میں پاس کہ فیل، وہ قیامت میں فیصلے ہوں گے. اس کو اللہ کہتا ہے یوم الفرقان، یوم الفصل، یوم التغابن، کہ وہاں ہاں فیصلے ہوں گے. کون جیتا، کون جیتا، کون ہارا. دنیا میں جیتا تو کتنے سال، ارے جیتا تو کتنے سال کے واسطے بھائی، 5 سال کے لیے جیتا. وہاں جیتا تو کتنے سال کے لیے جیتا، ہمیشہ کے لیے جیتا.
اور ہارا تو ہمیشہ کے لیے ہارا. امتحان وہاں ہوگا. اللہ کے دربار میں لایا جائے گا ہر شخص کو. اگر وہ کامیاب ہے تو فرشتے اسے اس کا نامہ اعمال سامنے سے دیں گے. یہ لو تمہارا نامہ اعمال. یہ علامت ہوگی کہ یہ امتحان میں پاس ہے. اور اگر فیل ہے تو پیچھے سے اس کے ڈامے ہاتھ میں دیں گے. پیچھے سے یہ علامت ہوگی کہ یہ فیل ہو گیا. تو جیتا وہ ہمیشہ کے لیے جیتا, ہارا وہ ہمیشہ کے لیے ہارا. وہ امتحان کا دن ہے, قیامت کا دن. اور یہاں وہ فیصلے کا دن ہے. دنیا امتحان ہے, مرنے کے بعد فیصلہ ہے. تو بھائیوں یہاں سب امتحان دیں گے. ہاں ایک فرق ہے, بھلے لوگوں کا امتحان اور گناہ گاروں کا امتحان. نیک لوگوں کا امتحان, گناہ گاروں کا امتحان, فرما برداروں کا, نافرمانوں کا, اللہ کو ماننے والوں کا, اللہ کو نہیں ماننے والوں کا. امتحان تو دونوں کا ہوگا. یہ اللہ کو مانتا ہے اس کا بھی ہوگا, یہ نہیں مانتا اس کا بھی ہوگا. یہ نیک آدمی ہے اس کا بھی ہوگا, یہ گناہ گار ہے اس کا بھی ہوگا. سب کے ہوں گے, لیکن دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. نیک آدمی کے امتحان میں, گناہ گار کے امتحان میں, دونوں میں بڑا فرق ہے. یوسف علیہ السلام بھی مصر کے تخت پر بیٹھے, فرعون بھی مصر کے تخت پہ بیٹھا. دونوں مصر کے بادشاہ تخت پہ بیٹھے. یوسف علیہ السلام وہ بھی تخت پہ بیٹھے, فرعون وہ بھی مصر کے تخت پہ بیٹھا. لیکن انجام دیکھا جاتا ہے. یہ کامیاب, دوسرا یوسف علیہ السلام مصر کے تخت پر کامیاب, فرعون مصر کے تخت پر, دونوں اسی تخت پہ بیٹھے. یوسف علیہ السلام کامیاب, فرعون ناکام. قرآن نے واقعات بیان کیے کہ کس طرح نمرود, شداد, فرعون, حامان کیسے ناکام ہوئے, وہ کس طرح اللہ کو ماننے والے وہ کیسے کامیاب ہوئے. تو امتحان تو دونوں کا ہوگا, لیکن فرق یہ ہے کہ نیک لوگوں کا امتحان شروع میں مشکلیں, تکلیفیں, مجاہدے اور آخر میں کامیاب. یہ نیک لوگوں کا امتحان ہے کہ شروع میں مجاہدے, مشکلیں اور آخر میں کامیاب. اور گناہ گاروں کا امتحان شروع میں عیش عشرت, مزے اڑانا اور انجام ناکام. یوسف علیہ السلام شروع میں کیسی مشکلوں سے گزرے. بھائیوں نے جنگل میں لے جا کر کنویں میں ڈال دیا, گھر سے دور ہو گئے, ماں باپ چھوٹ گئے. پھر قافلے نے ان کو نکال کے لے جا کے مصر میں بیچ دیا, غلام بن گئے. پھر اس عورت نے الزام لگایا, جیل میں ڈال دیے گئے. یوسف علیہ السلام 10 سال جیل میں رہے ہیں. کتنے سال؟ 10 سال جیل میں رہے. گھر سے دور ہو گئے, ماں باپ سے بچھڑ گئے, پھر ایک غلام بن کر گھر میں رہے. پھر الزام لگا ان کے اوپر بہت بڑا, پھر جیل میں ڈالے گئے. 10 سال جیل میں رہے. کچھ پتہ نہیں ان کا کیس کب آئے گا, کیس کی کوئی ڈیٹ نہیں, کب ہیئرنگ ہوگی کوئی ڈیٹ نہیں. غلام ہے,
اس کا کوئی حق نہیں ہے. اس زمانے میں غلام بھیڑ بکریوں کی طرح ہوتے تھے, کوئی حق نہیں ان کا. تو غلام ہے, پردیسی ہے, جیل میں پڑا ہوا ہے, دن گزر رہے ہیں, مہینے گزر رہے ہیں, سال گزر رہے ہیں, کوئی ہیئرنگ کب ہوگی, کب تحقیق ہوگی کہ کیا قصور ہے ان کا, کوئی ڈیٹ نہیں. ایک پردیسی غلام پڑا ہوا ہے جیل میں, 10 سال گزر گئے. اب اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آیا. ایک اللہ کا غیبی نظام ہے جو ہماری آنکھوں کو نظر نہیں آتا, لیکن وہ غیبی نظام دنیا کو چلاتا ہے, دنیا کو چلاتا ہے. تو اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آیا. بادشاہ نے خواب دیکھا. اب تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. پورے دربار میں کسی کو تعبیر سمجھ میں نہیں آئی. دربار میں بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہوتے تھے, بڑے سمجھدار عقل مند لوگ, ان کو چھانٹ کر دربار میں لیا جاتا تھا. تو یہ سارے درباری بڑے عقل مند سمجھدار, کسی کی سمجھ میں وہ خواب کی تعبیر نہیں آئی. تو بادشاہ کا ایک ملازم جو جیل میں ان کے ساتھ رہ چکا تھا یوسف علیہ السلام کے, وہ کہنے لگا بادشاہ کو, اسے یاد آیا کہ ارے وہ جیل میں ہے نا حضرت, جو حضرت جیل میں ہے وہ بتا سکتے ہیں اس کی تعبیر, اور کوئی نہیں بتا سکتا. تو انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ جیل میں ایک بزرگ ہیں, وہ تعبیر بتاتے ہیں. بادشاہ نے کہا جلدی لاؤ ان کو, بڑا سخت معاملہ ہے. تو وہ دوڑا ہوا آیا یوسف علیہ السلام کے پاس کہ بادشاہ بلا رہے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ پہلے میرے الزام کی تحقیق کرو, میں اپنے اوپر الزام کے ساتھ بادشاہ کے کام میں نہیں آؤں گا. پہلے میرا الزام کیا ہے وہ تحقیق کرو. جب تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ جس عورت نے الزام لگایا تھا وہی مجرم تھی اور یہ پاک باز تھے. معاملہ کلیئر ہو گیا کہ ان کے اوپر کوئی جرم نہیں. تو انہوں نے پھر بادشاہ کو خواب بتایا, اس کی تعبیر بتائی کہ 7 سال زبردست فصل ہوگی. خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں کہ 7 سال زبردست فصل ہوگی, بمپر کراپ. اس کے بعد 7 سال قحط آئے گا. تو یہ 7 سال کی فصل آنے والے قحط کے 7 سالوں کے لیے محفوظ رکھو. اور ترکیب بتائیے کہ وہ فصل کو بالیوں میں رکھو, بھٹے میں جتنی ضرورت ہے اتنا نکالو. تو جو کاشتکار لوگ ہیں وہ سمجھتے ہوں گے کہ پورا نکالو خراب ہو جائے گی, جتنی ضرورت ہے باقی جو ہے وہ ایسے ہی بھٹوں میں رکھو. اور 7 سال کی فصل اگلے 7 سال کے لیے حفاظت سے رکھو. اور اس کے بعد پھر بارشیں ہوں گی تو بیج ڈالنے کے لیے تمہارے پاس بھی بیج ہونی چاہیے. تو 14 سال کا پروگرام بتایا یوسف علیہ السلام نے. کتنے سال کا؟ 14 سال کا پروگرام بتایا. بادشاہ کہنے لگا کہ یہ میرے بس کا نہیں ہے, یہ 14 سال کا درد سر, 7 سال کو بچاؤ, پھر 7 سال خرچ کرو, پھر دانے بھی بیچ کے بچاؤ, یہ میرے بس کا نہیں ہے. تم کر سکتے ہو؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ انی حفیظ علیم, ہاں میں جانتا ہوں, میں کر سکتا ہوں. تو بادشاہ نے کہا لو حکومت تمہارے حوالے. بادشاہ نام کا تھا اور سارا